بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک ایسے پینڈیمک کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سے ہمارے درمیان موجود ہے اور نہایت زہریلا اور خطرناک پینڈیمک ہے۔ اور وہ پینڈیمک یہ ہے کہ ہمیں دین کے نام پر پتہ نہیں کون سا منجن بیچا جا رہا ہے۔ ہمیں دین اسلام کے نام پر ہر مکتبہ فکر کے لوگ میجورٹی کچھ نہ کچھ ٹیڑھ میڑھ کر کے اپنے مطابق دین کو مولڈ کر کے ہمیں وہ اس کا ایک رخ دکھا رہے ہیں۔ اپنے فائدے کے لیے جو باتیں ہوتی ہیں وہ دکھا دیتے ہیں، اور جو باتیں ان سے اختلاف کرتی ہیں اچھے نیک نیت کے ساتھ ان کو وہ ظاہر نہیں کرتے کہ چلو ہم مان لیں۔ مطلب ان کا رویہ ایک کھلے ذہن والے لوگوں جیسا نہیں ہوتا کہ یہ باتیں اختلاف والی ہیں، چلے آئیں مل کے بیٹھیں، ان کو ڈسکس کریں، ان کو سوچیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اس میں ریجڈ ہو جاتے ہیں، وہ اس میں چینج ہونے کے لیے راضی ہی نہیں ہوتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم غلط ہوں، اور وہ اس پر اتنا پختہ رویہ، اپنا ایک اتنا سخت رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس جو بھی ہم نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اب ہم نے اس سے بدلنا نہیں، ہم نے اس سے اب پھرنا نہیں، ہمارے بڑے جو کہہ گئے ہیں ہم نے اسی پر قائم رہنا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ اس دین کو، اس کی ٹیڑھی میڑھی جو تصویر ہوتی ہے، اس کی جو ایک خود ساختہ جو انہوں نے ایک شکل بنا دی گئی ہوتی ہے اس کی، وہ دین اسلام نہیں ہوتا، وہ اللہ کا دین نہیں ہوتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہوتا، وہ ان کا دین ہوتا ہے جو اس کو اپنے طریقے پر، اپنے طور پر سمجھنا اور سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پینڈیمک ہے جو کہ ہمارے درمیان بہت عرصے سے موجود ہے، اور اس کو صحیح طریقے سے ڈائگنوز نہیں کیا جا رہا، اور جو کوئی ڈائگنوز کرتا ہے اس کو، اس بیچارے کی تو شامت آ جاتی ہے۔ اگر کوئی ڈائگنوز کر کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ تو جو برا سلوک کیا جاتا ہے اور جس طرح سے اس کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، وہ اللہ اس کو اپنی امان میں رکھے۔ لیکن اس کی طرف توجہ لانا بہت ضروری ہے، اور ہم سب لوگوں کو جو کچھ تھوڑی سی بھی سمجھ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو ان کو اس کی طرف دھیان دلانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری اپنی قبر کا مسئلہ ہے، ہماری اپنی دنیا ہی نہیں آخرت کا مسئلہ ہے، اور آخرت دنیا سے بہت انکمپیریبلی بہت بڑی ہے۔ اگر یہ دنیا کی زندگی میں ہم ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو ایک کانٹا چبھ جائے، ایک تھوڑا سا، ایک چھوٹا سا ایک تنکا بھی اگر چبھ جائے تو ہم اس کی تکلیف سے ہم سائی رات جاگ کر گزار دیتے ہیں۔ آنکھ کے اندر اگر ایک مچھر کا پر چلا جائے یا کوئی ایک ڈسٹ کا ذرہ چلا جائے ہماری آنکھ میں، تو ہم اس دنیا کی وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم آخرت کی تکلیف، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو نہ میں برداشت کر سکتی ہوں، نہ آپ لوگ برداشت کر سکتے ہیں، نہ میری فیملی، نہ میرے جاننے والے عزیز اور اقارب، کوئی بھی یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے اوپر یہ عین لازم ہے کہ جس کو بھی تھوڑی سی بھی اگر اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، تھوڑا سا بھی اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی سینس دی ہے کہ وہ اگر یہ چیز ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے دین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کیا گندا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں تک وہ آگاہی پہنچائیں اور دوسرے لوگوں کو بتائیں اور ان کو سمجھائیں، تاکہ وہ بھی اپنی احتیاط اور اپنی بچت کر سکیں۔ پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرمایا ہے، اور جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، ذرا حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ایک بار اور سن لیں، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں،
درا حال ہے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ایک مسئلہ سب سے بڑا جو یہ ہے، وہ بھی اسی پینڈیمک کا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر مذاہب جو آپ کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی طرف رغبت دلانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ آیات تو ہمارے بارے میں ہیں ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کون سے قدیم زمانے کے لوگوں کے بارے میں یہ آیات آئی ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ ایک سب سے بڑا جھوٹ ہے جو وہ قرآن پہ اور اللہ تعالیٰ پہ باندھتے ہیں، کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایسی آیات مقرر کر لی ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں ہیں اور یہ کسی اور کے بارے میں ہے۔ یہ والی آیت جو ہے یہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے، جہاں پہ بشارتیں آئیں گی، جہاں پہ جنتیں آئیں گی، جہاں پہ معافی اور درگزر کا معاملہ ہوگا، وہ ساری آیات جو ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں ہیں، اور جہاں پہ عذاب اور بدکاریاں اور ہر قسم کی بے غیرتیاں، وہ ایک امت تھی، وہ اس وقت میں گزر گئی، یہ تو ان کے بارے میں ہے۔ یہ جو فلانی تھی نا، وہ ان کی قوم تھی، وہ ان کے بارے میں یہ آیت ہے۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ پر اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ پتہ نہیں کہ آسمان اور زمین کیسے قائم ہیں ان لوگوں کے جھوٹوں کے اوپر، اور کس طرح سے ان پر ایک دم سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ کی رحمانیت ہی ہے کہ لوگوں کو اتنا کھلم کھلا جھوٹ اور جھوٹا دین پہنچایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کی پکڑ نہیں کی۔ تو کم از کم ہم لوگوں کو چاہیے، جن کو تھوڑی سی بھی سمجھ ہے، کہ وہ لوگوں کو بتائیں، ان کو ایک ویک اپ کال دیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ دین ایسا نہیں ہے جس طرح کے لوگوں نے آپ کو پہنچایا ہے، خدا کا واسطہ۔ لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو سکا ہے؟ ہاؤ واز اٹ پاسبل کہ ہم تک غلط دین پہنچایا گیا ہو؟ اس میں کیا صرف ان لوگوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے پہنچایا ہے؟ نہیں، سب سے بڑی غلطی جو ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم قرآن کو پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو پکڑتے بھی نہیں۔ ہم نے اس کو ایک اونچے مقام پہ، اتنا اونچا مقام دے دیا ہے کہ ہم اس کو ایسے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں اپنے گھروں میں کہ جہاں پہ ہمارا خود ہاتھ نہیں جاتا ہو، کیونکہ وہاں پہ بس ہم نے قرآن گھر میں بھی وہ بھی اس لیے رکھا ہوا ہے کہ قرآن رکھیں گے تو شاید فرشتے آئیں گے گھر میں۔ عجیب و غریب معاملات ہیں ہمارے بھی، اور جو ہمیں دین پہنچاتے ہیں ان کے بھی۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا لوگ عربی قرآن کو خراب کر سکتے ہیں؟ نہیں، عربی والا قرآن جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو اس کو کس طریقے سے خراب کیا جاتا ہے، دین کو کیسے خراب کیا جاتا ہے، کیسے کرپشن ہوتی ہے دین کے اندر؟ وہ ہوتی ہے ترجمے میں اور تفسیر میں، اور اس کے بعد آگے جب اس کے اندر جو احکامات سمجھ کے جو آگے پہنچانے والے ہیں، وہ اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے مذاہب اور اپنے اپنے طور طریقوں سے وہ اس کو ٹیڑھ میڑھ کر کے تو ہمیں سمجھا دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے سوال ہی نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام ہر قسم کا سوال کر لیتے تھے اور وہ ان کے جواب دیتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو اکثر یہ جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ پھر ان کو اگر وہ اپنا عقیدہ اور اپنے مطابق چیزیں بتا کے اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے، اور اکثر تو غصے میں آ جاتے ہیں اگر ان سے کوئی سوال کیا جائے۔ تو اہل علم کا یہ طور طریقہ نہیں ہوتا کہ ان سے اگر سوال کیا، وہ تو بلکہ صحابہ کرام ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ اگر ان کی اصلاح کی جائے، ان کو کوئی چیز بتائی جائے تو وہ اپنے طریقہ جو ان کے جس پر وہ پہلے سے تھے اس کو وہ چینج کر لیتے تھے۔ اگر ایک صحابی کو علم کی بات پتہ لگتی تھی اور وہ ایک چیز کو کسی ایک طریقے سے کر رہے تھے اور ان کو دوسرا طریقہ بتایا جاتا تھا تو وہ اس دوسرے طریقے کو اڈاپٹ کر لیتے تھے، وہ اپنی عزت میں کوئی کمی محسوس نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں جو علماء کرام سو کالڈ آج کل ملے ہیں، ان کو اگر کہا جاتا ہے کہ آپ اس معاملے پہ رجوع کر لیں تو وہ رجوع تو دور کی بات ہے، وہ تو آپ کو بلاک ہی کر دیتے ہیں، وہ تو آپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، اور وہ پتہ نہیں اپنی ایسی توہین سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کرنے کی یا ان سے گزارش کی گئی ہے کہ آپ قرآن و سنت کے مطابق اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کا سلوشن سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ
جو ہم نے منقطع کیا ہوا ہے اس کو ہم بحال کریں۔ جب بھی ہم قرآن کو خود سے پڑھیں گے اور خود سے سمجھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کون ہمیں اس کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، ہماری قبر، ہماری آخرت کے معاملے میں ہم سے فراڈ کر رہا ہے۔ تو جب تک ہم قرآن خود نہیں پڑھیں گے ان کے دھوکے میں آتے رہیں گے۔